حضرت سلطان باہو سلطان العارفین امام العاشقین آپ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے نا رات کے وقت اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے، اور آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جا کسی شیخ کا جا کے مرید ہو جا۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے میری پیاری اماں جان، جب آپ زندہ ہیں، آپ میرے پاس موجود ہیں، سب سے بڑا میرا مرشد آپ ہیں، تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی شیخ اور کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مرشد جو ہے نا اور جو شیخ ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کا شیخ بنتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ عورت کو نہ تو خلافت ملی، نہ نبوت ملی، نہ ہی عورت کو حکومت ملی، تو پھر عورت مرشد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کا نظریہ تھا نا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں والدین موجود ہیں اور زندہ ہیں، آپ کی ماں بھی حیات ہے، آپ کا باپ بھی حیات ہے، تو پھر سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے پیر اور مرشد آپ کے والدین ہیں۔ کبھی ان کی دست بوسی کر کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ خیر آپ کی والدہ کا کیونکہ حکم تھا، اور پھر دیکھیں کہ والدہ کے حکم کے پابند کتنے ہیں۔ جب آپ کی والدہ نے یہ بات کی تھی نا کہ جا کسی شیخ کا مرید ہو جا، تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، تو آپ نے اس اشارے کی پیروی کرتے ہوئے آپ اگلے دن مشرق کی طرف نکل گئے، اور اس علاقے میں بڑے ہی مشہور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے شاہ حبیب، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چند گھڑیوں میں، چند لمحوں میں، ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ آپ جب ان کے پاس گئے، انہوں نے ہر وقت ایک جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی کی دیگ پڑی رہتی تھی، جس نے بھی آنا اس نے کہنا کہ چل ادھر اپنے ہاتھ جو ہے نا اس دیگ میں بھگو، اس دیگ میں اس کھولتے ہوئے پانی میں دھو، اور آپ اس کو وقت کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ شیخ حبیب کے پاس جب آپ گئے نا تو انہوں نے کہا کہ جا اس دیگ میں جا کے اپنے ہاتھ ڈبو، اس دیگ میں اس کھولتے ہوئے پانی میں اپنے ہاتھ دھو۔ فرمایا میں اس کام لیے نہیں آیا۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جا پھر مسجد کی یہ جو پانی والی ٹینکی ہے نا اس کو بھر کے آ۔ آپ گئے، پانی میں سے صرف ایک لوٹا لیا اور ایک ہی لوٹا اس پانی کی ٹینکی میں ڈالا، اور وہ پوری پانی کی ٹینکی جو ہے وہ فل ہو گئی۔ جب آپ نے یہ دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ مجھے کوئی عام نہیں لگتا، یہ شخص کوئی عام نہیں لگتا، یہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بڑا پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو شیخ حبیب جو ہے نا بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے۔ جب آپ غائب ہوئے تو حضرت سلطان باہو آپ بھی غائب ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ شاہ حبیب جو ہے نا ایک پیلی میں جا کے، ایک کھیتوں میں جا کے آپ ہل چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاہ جی مجھے دے، میں چلاتا ہوں۔ آپ نے شاہ حبیب نے آپ کے بازو سے پکڑا اور پھر دربار میں لے کے آ گئے، آپ کی طرف دیکھتے رہے اور پھر غائب ہو گئے۔ سلطان باہو بھی غائب ہو گئے۔ اب پھر آپ نے کیا دیکھا کہ گاؤں کی جو مسجد ہے نا، شیخ حبیب ادھر بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو بچوں والا جو قاعدہ ہے وہ اٹھا کے قریب ہوئے کہ حضور مجھے بھی پڑھائیں۔ تو آپ نے پھر بازو سے پکڑا اور پھر دربار میں لے کے آ گئے۔ پھر جب دربار میں لے کے آئے، بیٹھے بیٹھے شیخ حبیب پھر غائب ہو گئے۔ جب پھر غائب ہوئے تو آپ بھی پیچھے غائب ہو گئے۔ غائب ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ ایک ہندوؤں کے سکھوں کے مندر میں جا کے نا ان کو ادھر تلک لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور، ماتھا آگے کیا، شاہ جی مجھے بھی لگائیں۔ جب پھر آپ نے بازو سے پکڑا اور دربار میں لے کے آ گئے تو فرماتے ہیں کہ بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے، بتا یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ شانیں، یہ عظمتیں کیسے ملی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاہ جی یہ جو کمالات آپ مجھے آج دکھا رہے ہیں نا، یہ سارے تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ جو اپنے کمالات، اپنی کرامات، یہ جو آپ اپنے کمالات مجھے آج دکھا رہے ہیں نا، یہ برسوں پہلے میں اپنی ماں کی گود میں سیکھ کے آیا ہوں۔ دیکھیں جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر اولادیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔
جب مائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولادیں پھر اس طرح کی دیتی ہیں. جب ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت والی ہوتی ہے تو پھر بیٹے حسین جیسے ہوتے ہیں. تو جب شاہ حبیب نے آپ کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا کہ تیرا جو کام ہے نا یہ مجھ سے وزنی ہے, یہ میرے بس کا روگ نہیں, جا تو میرے شیخ کے پاس جا, شاہ عبد الرحمن کے پاس. شاہ عبد الرحمن دہلی میں رہتے تھے اور آپ کے بارے میں ہے کہ جس سے ایک نظر دیکھ لیتے تھے اسے اللہ کا ولی بنا دیتے تھے. اب جب آپ نے اس طرف ابھی رخ کیا ہے تو آپ کو خبر ہو گئی. شیخ عبد الرحمن نے اپنے سارے مریدوں کو کہا کہ جاؤ سامنے کھڑے ہو جاؤ, باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ایک بڑا خوبصورت نوجوان آ رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب آپ گئے تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو لے کے گئے. صرف ایک ہی نظر میں آپ نے ان کو وقت کا سلطان بنا دیا. جب آپ کو ادھر سے یہ مقام ملا, شیخ کی نظروں سے جب یہ مقام ملا نا تو آپ باہر نکلتے ہیں. آپ جس کو دیکھتے ہیں اس پہ وجد طاری ہو جاتا ہے, جس کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کوئی ہندو ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, تو جس کی طرف بھی آپ دیکھتے ہیں وہ بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اب آپ جو ہے نا چلتے جا رہے ہیں اور دہلی میں یہ شور مچ گیا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے, غش کھا کے گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ جہانگیر بادشاہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی اور مریدوں نے آ کے حضرت شیخ عبد الرحمن سے کہا کہ حضور آج بازار میں ایک بڑا عجیب قسم کا بندہ آیا ہے کہ وہ جسے بھی دیکھتا ہے وہ غش کھا کے گر جاتا ہے, اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے, اس کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اسے پکڑ کے میری طرف لے کے آؤ. جب آپ کو لے کے آیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ او جلے یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے. ہاں جی, اتنا سستا سودا پیار بھی نہیں, اینا جلدی ملدا یار بھی نہیں. فرمایا کہ اتنا سستا سودا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت برتن لیتی ہے نا مٹی کا تو اس کو چیک کرتی ہے یہ کچا تو نہیں, یہ صحیح طرح پکا ہوا تو ہے. فرمایا کہ جب یہ آپ نے مجھے یہ سودا دے کے بھیجا ہے نا تو میں تو چیک کر رہا تھا کہ یہ سودا کھوٹا ہے یا کھرا ہے. تو یہ وہ شانیں ہیں جو والدین کے قدموں سے ملتی ہیں, یہ وہ عظمتیں ہیں کہ جو اپنی ماں کی خدمت سے ملتی ہیں, یہ وہ رفتیں اور بلندیاں ہیں جو اپنے والدین کی خدمت سے ملتی ہیں.